أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Keeping in mind that these are the days of the Azah of Sayyid al-Shuhada, especially the fact that the family of Imam Sayyed had reached to Sham during the early days of Safar. I talked about the role of the khutbah of Bibi Zainab and Imam Zain al-Abidin in the Darbar of Yazid. Last night, just to provide you with the historical background of that, let me summarize that to continue the discussion about the khutbah of the fourth Imam. That when we look at the Muslim world of the early days after the wafat of the Prophet, the Muslim faith was confined to the Arabian Peninsula. Gradually, during the first three Khilafats, the Muslims went around on the campaign of conquest in order to expand the Muslim empire, where they got Iraq and Fars as well as Sham and Egypt under the control of the Muslim rule. If you remember, we talked about the meaning of the term Sham used in the pre-First War era, from the days of Islam till that time, that this was a very vast area covering Syria, Lebanon, Jordan, as well as entire Palestinian land. And when we look at that, we saw that during the early days, and I would like to emphasize, I made this comment even last night, that it was with the blessings of the Khulafa that the family of Abu Sufyan were given kind of a free hand in controlling and managing the land known as Sham. And this gave them the opportunity basically to propagate the version of Islam to the people who were new converts. Most of them were from the Christian background, and they were taught Islam by the children of Abu Sufyan. And the version of Islam was that, Banu Umayyah, Ali Abu Sufyan were basically family in the qurba of Rasulullah. And later on, as things changed in the Muslim world, they portrayed Amir al-Mu'mineen and his family to be the enemies of Rasul. And this was the problem that Imam Hussain alayhi salam analyzed during his own time, that the area known as Sham was an area where there was total ignorance. There was jahalat in the minds of the people as far as Ahlul Bayt are concerned. And the areas outside Sham were the areas where people knew the haqq, but they were going through the process of ghaflat. Their conscience has died. And this is where Imam Hussain alayhi salam adopts the dual strategy. One was of shahadat, in order to awaken the slumbering conscience of the Muslim ummah in the areas that people knew the haqq, but they were, heedless to it. As far as the second part of the Muslim world under Sham, Imam decided to, seek the help of the women and the children who became prisoners at the hands of the Yazidi forces.
that it is through them that Imam will enlighten and inform the people of Sham about the realities of Islam from the perspective of the Ahlul Bayt. Salawat. The background of the khutbah of Bibi Zainab, I mentioned that, what was the environment and how she was very selective in the themes that she discussed in that khutbah, in order to basically clarify to the people of Syria that the propaganda that they had been fed to you about Banu Umayyah has no reality at all. Banu Umayyah, Ali Abu Sufyan are not part of the family of the Prophet. They were actually enemies of Islam till the last days, and later on they came into Islam as talaqa, the freed slaves of Rasulullah, and they were not given any prominence by the Prophet, and it's only later on that they became prominent with the blessing of the Khulafa of the time. When you look at that khutbah and the impact which took place afterwards, it's important to realize that Yazid became the last Khalifa from the Ali Abu Sufyan. You had Yazid as the governor, the first son of Abu Sufyan, and then Muawiyah becomes the absolute governor of Sham, and then Yazid becomes his successor. But after Yazid, this dynasty did not continue in that line. Yes, the Umayyad continued for some time, but they continued in form of the line of Ali Marwan and not Ali Abu Sufyan. And so this is a very great achievement that we have to realize when it comes to the impact of the khutbah of Bibi Zainab and Imam Zainul Abidin. Salawat. Let me repeat, just to connect my theme here with the words I used last night, that the Zulfiqar of Ali could not bring that iron curtain down. The pen of Imam Hassan, which he used to write the Sulah, was not able to, bring this wall down. And even the Shahadat of Imam Hussain alayhi salam couldn't do that. This iron curtain around Sham was brought down. It was destroyed by the khutbahs of Bibi Zainab and Imam Zainul Abidin alayhi salatu wassalam. When you compare the contents of the both khutbahs, it's very interesting to see that the khutbah of Imam Zainul Abidin complements the khutbah of Bibi Zainab. The problem is sometimes we look at these khutbahs in isolation, and that's not the right way of looking at it. Only when you put the khutbahs together, that's where you realize that Bibi Zainab in her khutbah was actually doing tabarra, and Imam Zainul Abidin was doing tawalla. Bibi Zainab basically exposed the true nature of Ali Abu Sufyan. And Imam Zainul Abidin actually introduced in his khutbah the true virtues of Ali and Ali. And so you see tawarra on the one hand and tawalla on the other hand. And so they complement one another and they come one after another. Especially when you look at the khutbah of Imam Zainul Abidin, he only talks about Ahlul Bayt. He introduces the status of his family, unlike the khutbah of Bibi Zainab, which was focused on exposing the true nature of Ali Abu Sufyan. She doesn't talk much about her family in details. And keep in mind that the Imam is talking in that darbar where for the last 25 years before that, before Ashura, they had been fed in every Friday khutbah wrong things about Ali and Ali. So it is actually accumulation of that anti-Alawid propaganda in the minds of the people of Sham. Bibi Zainab was able to erase the falsehood of Ali Abu Sufyan, and then when Imam Sajjad comes on, he basically now fills them with the true image of Ali and Ali. Salawat. But how did this khutbah come about? After the khutbah of Bibi Zainab,
and the impact of that in that audience, Yazid realized that he has to do some damage control because he could see the reaction of the people. And let me just, narrate to you something which happened after the khutbah of Imam Sajjad. One of the leaders of the Christian church was there. He stood up and he asked Yazid that what I'm hearing now is that the head that you have there on the tray in front of you is the head of the grandson of your prophet? And Yazid says yes. And that's where he says that I'm really totally ashamed and disappointed with you. We believe in Isa ibn Maryam. He didn't have any children, he didn't have any descendants. But we still have that, horseshoe which was used by the mule of Isa ibn Maryam. He says, for us that is still very sacred and we keep it with honor. And you have the grandson of the prophet, not even a later descendant, and you have killed him and you're putting his head on a tray in front of yourself. And this is where the impact was such that Imam's head, again, one example I would like to add to what I mentioned on Friday night. This is one of the moments where the head of Imam Hussain spoke and used the same words that Prophet Yahya had used in the same place where he says, La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Salawat. And so Yazid realized that the khutbah of Bibi Zainab had an impact on the minds of the people. At least they were enlightened now that, the curtain of Jahalat was going up now. And this is where he ordered one of the khatibs, Darbari Khutaba, the people who give, orations and speech to praise the kings of the time. He was asked to go on the mimbar and deliver a speech condemning Ali and Ali. And he goes and does his job, he was in the service of Yazid anyway. And when he reaches to a point that Imam Zainul Abidin could not tolerate anymore, so he addresses the khatib and he says, وَيْلَكْ أَيُّهَا الْخَاطِبِ اشْتَرَيْتَ رِضَى الْمَخْلُوقِ بِسُخْطِ الْخَالِقِ فتبوأ مقعدك من النار. O the speaker, O the orator, you have bought the pleasure of a created being with the anger of the creator. Because by going on the khutbah and condemning Ali and Ali and praising Abu Sufyan and Ali Abu Sufyan and praising Yazid, you have made him happy, but you have displeased Allah subhanahu wa ta'ala. And by doing this, you actually have فَتَبَوَّأَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ. You have established your seat in the fire of Jahannam. And then Imam turns to Yazid and he says, أَتَأْذُنُ لِي أَنْ أَسْعُدَ هَذِهِ الْأَعْوَادِ فَأَتَكَلَّمُ بِكَلَمَاتٍ فِيهِنَّ رِضَى اللَّهِ وَلِهَؤُلَاءِ الْجَالِسِينَ أَجْرٌ وَصَوَابٌ. Imam now turns to Yazid and he says, do you allow me? Do you allow me to go on A'awad? It's very important. He didn't use the word mimbar. A'awad here means the frame of wood. The structure of wood. He says, do you allow me to go and sit on that so that I may say words in which will be the riza and pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and ajr and sawab, reward for the people who are listening to me. You see, this is actually a message for us that when we talk about mimbar, it is not a mimbar unless the purpose is clarified. If this is a seat for seeking the pleasure of the people against the displeasure of Allah subhanahu wa ta'ala, then this is just a frame of wood. But if it is to seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, even at the expense of displeasure of the people, then this becomes
the member of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Sayyed did not only give us the institution of Azadari, he also in the very first day explains the purpose of Azadari. If it is connected to the Riza of Allah subhanahu wa ta'ala, then it's Azza of Hussein, and this place becomes the member of Rasulullah. If it is not connected to the Riza of Allah subhanahu wa ta'ala, then it's not Azza of Hussein, and it's not the member of Rasulullah. Salawat and Ajr and Sawab is connected to that Riza of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, when Imam asked this permission from Yazid, that stop your khatib now and let me go on that a'wad, the people actually were surprised. And this is where we see is the problem sometimes we have on a subconscious level. लाशूरी तौर पे हमारे जहन में चौथे इमाम का जो तसव्वुर है वो अफसोस है कि वो गलत तसव्वुर है. Because yes, he was bimar, he was not feeling well before Ashura, on the day of Ashura, and sometime after that. And the Marasi talk about Abid Bimar. Even I, in Masaib, I talk about Abid Bimar. I use those words, and which is absolutely no problem there. But on a subconscious level, keep it clear in your mind that he was not Bimar all the time. Because when we use that term, sometimes we think that he was a weak person, didn't have the courage and the ability equal to his father and his grandfather. We have to realize jihad and shuja'at is not only in resorting to sword, it is also jihad bil lisan. And it all depends on the circumstances. That sometimes the imam would use his sword, and at the other times he would use his ilm, his akhlaq, and his speech in order to convey the truth. And Imam Zainul Abidin was as much a mujahid as Imam Hussein and Amir al-Mu'mineen, but he used a different method of jihad. Salawat. And so the historian write, Al-Fatah, the people were surprised by this reaction of the Imam to the speech of this Khatib, because they made a comment, Al-Fatah al-Alil alladhi radda ala al-Amir wa huwa asir. Look at this young man, he's not feeling well, and he has this courage to, protest to the Amir, to the ruler, wa huwa asir, while he is his prisoner. And so he had this shuja'at, and this is where Yazid refused. But you can realize the impact of the khutbah of Bibi Zainab, that Yazid was no more in total control now. People started insisting to Yazid, we would like to listen to him. We would like to see what he has to say. And he is your asir, so what are you afraid of? Let him come. It was because of the insistence of the people that Yazid was forced to allow Imam Zainul Abidin to go on that piece of wood, now becomes member with the blessing of Imam Zainul Abidin alayhi salatu wasalam. His khutbah actually is the first example of what we call majlis. The format that we have, it is actually a legacy of Imam Zainul Abidin. The concept of Fazail first and Masaib at the end, with the process of Giriya and crying. This is the format that we can get from the khutbah of Imam Zainul Abidin. When he goes on that mimbar now, and now I would call it a mimbar, he began by saying, and let me just end with one part in English and then I'll go to Urdu. أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبعة. O people, we have been blessed with 7 qualities. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with 7 qualities, and we have been given preference over the rest of the people because of 7 individuals. And then he says, أُعْطِينَا الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالسَّمَاحَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَالشُّجَاعَةِ وَالْمُحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ.
The 7 things that Allah has given to us. Number 1 is ilm. And nobody in the world of Islam can challenge this. You know, they did everything they could do to tarnish the image of Amir al-Mu'mineen, but nobody, even in a zaif riwayat, is able to come and say, well, Ali was taught by so and so. Nobody was able to invent the name of a teacher of Amir al-Mu'mineen, because he is known to be the Baba Madinatil Ilm. Salawat padhne ek baar. The second quality that he says that Allah has given to us is hilm, patience and forbearance. And Imam Sajjad himself was a perfect example of that. Was samaha. Samaha, khandani najabat, nobility in descent. If you look at the ayat that I recited earlier, Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Imran, where he says, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Allah chose Adam, and then he mentions Nuh, and then he says, I chose Ala Ibrahim. Ala Ibrahim are divided into 2, Ala Ishaq and Ala Ismail. Among Ala Ismail, those who are chosen ones are Muhammad and Ala Muhammad salawatullah. Even in Ziyarat al-Warisa, when we do Ziyarat, and these are the words from the 6th Imam, not words from an alim or a shair or a mufakkir or a philosopher, no. This is from a Masoom Imam, where he says, when you do salam to Hussein, one of the words where you describe him, where you say, Kuntu nuran fil aslab al-shamikha wal arham al-mutahhara. That we testify that, Hussein, you were a nur, you were light in the loins of honorable fathers and purified mothers, the wombs of the purified mothers. And so this is the samaha that Imam is talking about. Wal fasaha. Imam says Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with fasaha. And all Muslims, all experts of Arabic language know that among Quraysh were the most fasih and eloquent among the Arabs. And among Quraysh, Rasulullah was afsahul Arab. And after Rasul is Ali bin Abi Talib alayhi salatu wa salam. Washuja'a. Fasahat and eloquence is there given to us, shuja'at and courage is given to us. And the 7th quality, وَالْمُحَبَّةُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed with us that there is love for us in the hearts of the believers. And this actually ties in with the words of Bibi Zainab, where she says, وَاللَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرُنَا. That by Allah you will never be able to erase our memory from the hearts of the people. Salawat padhne ek baar. After these 7 qualities, then 6 qualities, then he says, وَفُضِّلْنَا. And Allah has preferred us among the others, over the others, because of 7 individuals from my family. And then he counts them. And this is again, remember the propaganda of Ali Abu Sufyan as Qurba of Rasulullah. That has been shattered by Bibi Zainab, and now it's more being clarified and replaced with truth in the minds of this people of Sham by these words of Imam Zainul Abidin, where he says, وَفُضِّلْنَا. And we have been preferred by over other people by these 7 individuals. And who are these 7 individuals? Minna Nabil Mukhtar Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The chosen prophet is from us. Wa minna Siddiq. Siddiq here is Ali bin Abi Talib, whom you always condemn in every Friday khutbah, but he is the Siddiq Akbar. Wa minna Tayyar. And Tayyar, referring to Ja'far Tayyar, is from us. Wa minna Asadullah wa Asadur Rasul, referring to Hazrat Hamza, he is also from us. Wa minna Sayyidatu Nisa'il Alameen Fatimatul Batul. And the best of the women of the world is from our family, and that is Fatima. And finally, 6 and 7 individuals, minna Sitta Hadhil Ummah. The grandsons of the Prophet of this Ummah are from my family.
وَسَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, and they are the chiefs of the youths of paradise, referring to Imam Hassan and Imam Hussein alayhim salatu wassalam. اس ابتدائی تمہید کے بعد فضائل کے کہ جہاں جو خاص صفات سے خداوند عالم نے آل محمد کو نوازا ہے اور جو خاص افراد ہیں جن کی بنیاد پر اس خاندان کو خدا نے افضلیت عطا کی ہے دوسروں کے مقابلے میں، اس کے بعد امام آتے ہیں اپنے تعارف کی طرف. فرماتے ہیں فمن عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، ومن لم یعرفنی، جو مجھے نہیں جانتا ہے وہ سن لے. انبأتہ بحسبی ونسبی، ہم اس کو اپنے حسب اور نسب کا پتہ بتائیں گے. یعنی یہ پورا جو پروپیگنڈا بنو امیہ نے کیا ہے اس کو زینب نے بالکل صاف کر دیا، سلیٹ کو بالکل صاف کر دیا. اب امام سجاد جو ہے اس پر حقائق کو لکھ رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. پہلا تعارف عجیب و غریب ہے، حسب کے عنوان سے ہے کہ جو اسلام کے مقدس مقامات ہیں اس کو ہم اپنے سے منسوب کرتے ہیں. فرماتے ہیں انا ابن مکہ و منى، انا ابن زمزم و صفا، کہ ہم مکہ اور منی کے فرزند ہیں، ہم صفا اور زمزم کے فرزند ہیں. تمام وہ مقامات جو تمہاری نظر میں مقدس ہیں، جس کے تاریخی نسبت ابراہیم سے ہے، آل ابراہیم ہم ہیں. ہمارا رشتہ جو ہے دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ابراہیم سے بھی ہے، اور ان مقامات سے ہیں جو مقدس ہوئے ہیں ابراہیم کی قربانی اور ان کے جد و جہد کے ذریعے. صلوات پڑھنے پا رہا. پھر فوراً نسب کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلا تعارف جو ہے رسول کا ہے کہ ہمارے جد کون ہیں، اور اس میں رسول اللہ کے جو فضائل کو بیان کیے ہیں. انا ابن من حمل الزکاة باطراف الردى، وانا ابن خیر من اعتذر وارتدى، انا ابن خیر من انتعل واحتفى، کہ ہم اس کے فرزند ہیں جس نے اپنے ردا میں زکوٰۃ کو حمل کیا، اٹھایا اور لوگوں میں تقسیم کیا ہے. ہم اس کے فرزند ہیں کہ جو ازار اور ردا کو پہننے میں سب سے بہترین تھا. ہم اس کے فرزند ہیں کہ جس کے نعلین اور جس جوتی پہنے والوں میں سے بہترین اور سب سے خیر تھا. انا ابن خیر من طاف وسعى وانا ابن خیر من حج ولبى، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جو طواف کرنے والوں میں اور سعی کرنے والوں میں سب سے بہترین تھا. ہم اس کے فرزند ہیں کہ جو حج کرنے والوں میں اور لبیک کہنے والوں میں بہترین تھا. انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، پھر معراج کی طرف آتے ہیں. ہم اس کے فرزند ہیں کہ جس کو براق پر آسمان کی سیر کرائی گئی ہے. انا ابن من اسری به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فسبحان من اسرا، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جس کو خداوند عالم نے ان کی سیر کروائی ہے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک. انا ابن من بلغ به جبرائیل الى سدرۃ المنتہى، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جس کو جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے کے گئے ہیں. انا ابن من دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جو پردے نور سے اتنا قریب آ چکا تھا. یہ سورہ نجم کی آیت کو یہاں کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ پردے نور معراج میں پردے نور کے اتنا قریب آ چکے تھے کہ فاصلہ صرف 2 کمان یا اس سے بھی کم تھا. صلوات پڑھنے ایک بار. یہ فاصلہ جو ہے خداوند عالم نے سورہ نجم میں بیان کیا ہے کہ معراج میں رسول اس پردے نور سے اتنا قریب آئے کہ صرف 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا. یہ ہیزیٹیشن کیوں ہے اللہ کی طرف سے کہ خدا کو وہ فاصلہ معلوم نہیں تھا ایگزیکٹلی کہ کتنا ہے، 2 کمان یا اس سے کم. بھائی خداوند کلیئرلی بتا دے. لیکن خداوند عالم جو ہے ہمارے ذہن کی لیمیٹیشن کو دیکھ رہا ہے.
کہ ہم میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ اس حقیقت معراج کو ہم سمجھ سکیں. لہذا وہ بیان کرتا ہے ذرا رک رک کے کہ بھئی یہ ایبزورو کر سکیں, برداشت کر سکیں, تبھی شاید اس حقیقت کو وہ مانیں گے. صلوات پڑھنے کے بعد جس طرح سے سورہ یاسین میں ہے آخری فقرات جو ہیں اس سورہ کے, جہاں کہا جاتا ہے کہ جب خداوند عالم نے ارادہ کیا کہ جب اس نے اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون, کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو پھر وہ اسے کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یعنی ذہنی طور پہ آلریڈی 3 سٹیجز خدا نے ہمیں بتا دیے. پہلے ارادہ, پھر کن کہنا, اور پھر اس چیز کا ہونا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا جب ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. وہ مراحل کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے کہ جہاں خدا جو ہے کن کہے اور وہ چیز ہو. لیکن خداوند عالم ہمارے لمیٹیشنز کو دیکھتے ہوئے ہم سے ذرا آہستہ آہستہ بات کرتا ہے تاکہ ہم ان حقائق کو ذرا برداشت کر سکیں. صلوات پڑھنے تو اسی عنوان سے رسول اللہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے پھر آگے بڑھتے ہیں. وَأَنَا ابْنُ مَنْ صَلَّى بِمَلَائِكَةِ السَّمَاءِ, ہم اس کے فرزند ہیں کہ جس کے پیچھے, جس کے اقتداء میں ملائکہ نے آسمان میں نماز پڑھی ہے. انا ابن من اوحى الیہ الجلیل ما اوحى, ہم اس کے فرزند ہیں کہ جس پر خدا نے وحی نازل کی, وہ چیزیں جو خدا چاہتا تو ان پر نازل کرنا. اور آخر میں پھر نام دیتے ہیں انا ابن محمد المصطفیٰ. صلوات پڑھنے کے نسب کا یہ پہلا تعارف تھا کہ ہمارے جد جو ہیں محمد مصطفیٰ ہیں. پھر آتے ہیں اپنے دعویٰ کی طرف, اور وہاں جو عنوان وہی فضائل کا ہے. انا ابن علی المرتضی, انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ. یہ خصوصاً آل ابو سفیان پر اشارہ ہے کہ ہم اس کے فرزند ہیں کہ جس نے مشرکین کے ناک پر اتنی تلوار چلائی کہ آخر میں وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے. انا ابن من ضرب بین ید الرسول اللہ بسیفین, اور اس کے ہم فرزند ہیں کہ جس نے رسول کے سامنے جنگ لڑی ہے 2 تلواروں سے, کبھی کبھی 2 نیزوں سے. 2 ہجرتیں کی ہیں, ایک مدینہ کی طرف ایک کوفے کی طرف. بایع البیعتین, 2 بیعتیں کی ہیں رسول کے ساتھ, رضوان میں اور حنین میں. وقاتل ببدر وحنین, ہم اس کے فرزند ہیں کہ جو بدر اور حنین میں جنہوں نے جہاد لڑی ہے. وَلَمْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ, ہم اس کے فرزند ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی کفر اور شرک نہیں کیا ہے. یہ بھی طنز تھا ان پر بھی, اس لیے کہ صرف یہ علی کی بات ہے. اور آپ دیکھیں حالات جو بدلے ہیں آج کل. ایک زمانہ تھا کہ اہل سنت والجماعت میں بھی اکثریت جب علی کا نام لیتے تھے تو کرم اللہ وجہہ کہتے تھے, رضی اللہ عنہ نہیں کہتے تھے, کرم اللہ وجہہ, کہ خداوند عالم نے ان کے چہرے کو کرامت عطا کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیشانی وہ پیشانی تھی جو کبھی بھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی ہے. یہ یونیک ڈسٹنکشن تھا رسول اللہ کا دوسروں کے مقابلے میں, اور لہٰذا اس لحاظ سے یہ ہمیشہ کرم اللہ وجہہ کہتے تھے. اب اس فضیلت کو بھی گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور علی کے ساتھ بھی وہی عنوان آ رہا ہے کہ علی کے بعد رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں انا ابن صالح المؤمنین, کہ ہم مومنین میں جو نیک بندے تھے اس کے فرزند ہیں. یہ صالح المؤمنین کا عنوان جو لقب ملا ہے امیر المؤمنین کا, یہ کس نے دیا ہے؟ اس لقب کو صلوات پڑھنے ایک بار امام فرماتے ہیں کہ ہم صالح المؤمنین کے فرزند ہیں, یعنی مومنین میں جو نیک بندے تھے. یہ لقب خداوند عالم نے علی کو دیا ہے. سورہ تحریم کے واقعات کو اگر آپ دیکھیں, سورہ تحریم وہ سورہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے ہمارے گھریلو زندگی کی مثالوں کو پیش کیا ہے.
جناب لوط کی مثال ہے کہ کس طرح سے ان کے اور ان کی بیوی کے جو معاملات اور چیلنجز جو تھے، اور کس طرح سے جناب لوط نے صبر کیا. جناب نوح کی مثال ہے، اور اس کے بعد ہمارے رسول کی مثال ہے. اور خصوصاً 2 ازواج کا ذکر ہے، وہاں نام تو نہیں ہے لیکن سب مفسرین جانتے ہیں کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اذیت پہنچائی تھی. لیکن خدا نے اس سورے میں مثال جو دی ہے ہم لوگوں کو، یہ ہے کہ بھائی گھریلو زندگی میں چیلنجز ہوتے ہیں، شوہروں کو صبر سے کام لینا چاہیے. اور خصوصاً رسول اللہ تو رحمت للعالمین تھے، تو وہ صبر بھی کر لیتے تھے، تحمل بھی کر لیتے تھے، برداشت بھی کر لیتے تھے. لیکن کبھی کبھی خداوند عالم جو ہے رسول کی طرف سے بولتا تھا. سورہ تحریم میں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد ان 2 ازواج کے سلسلے میں جہاں حکم ہے کہ اب توبہ کرو، پھر ان کو خبردار کیا جا رہا ہے. اور آیات جو آئی ہیں وہ ڈوئل ٹینس میں ہیں. عربی میں سنگولر ہے، پھر ڈوئل ہے، پھر پلورل آتا ہے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور انہیں خبردار کر دو ان دونوں کو کہ اگر یہ رسول کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو انہیں خبردار کر دو کہ اللہ رسول کا مولا ہے. نہ صرف اللہ مولا ہے، وجبرائیل مولا نہیں ہے، ابھی کچھ اور آ رہا ہے میں، وجبرائیل وصالح المؤمنین والملائکہ بعد ذالک ظہیرا. خدا مولا ہے، لیکن پھر خدا کے علاوہ جبرائیل، صالح المؤمنین اور ملائکہ جو ہیں اللہ کے علاوہ رسول کے مددگار ہیں، سپورٹرز ہیں. اب یہاں پر عنوان یہ ہے کہ خدا نے ملائکہ کا ذکر کیا ہے. جبرائیل بھی ملائکہ کے صف میں ہیں، لیکن جبرائیل کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے خدا نے جبرائیل کا نام الگ لکھا ہے، ملائکہ کا ذکر بعد میں کیا ہے، ان کو الگ کر دیا. لیکن جبرائیل اور ملائکہ کے درمیان اگر صرف مؤمنون کہا ہوتا یا مؤمنین کہا ہوتا صرف، تو کہتے کہ جتنے مومنین ہیں سب کے سب جو ہیں رسول اللہ کے محافظ، ان کی عزت کے محافظ ہیں اور مددگار ہیں. خدا نے یہاں صرف سنگولر ٹینس استعمال کیا ہے. جبرائیل اور ملائکہ کے درمیان میں کہا ہے صالح المؤمنین، کہ مؤمنین میں ایک بندہ ہے جو صالح ہے. اور یہ اشارہ علی بن ابی طالب کی طرف ہے. صلوات علیہ در حقیقت خداوند عالم وارن کرنا چاہ رہا تھا کہ بھئی محمد کو اکیلا مت سمجھو، وہاں ہم ہیں اور زمین میں ان کے مددگار علی ہیں اور جبرائیل اور ملائکہ بھی ساتھ ساتھ ہیں. صلوات پڑھنے ایک بار. تو اپنا تعارف اسی عنوان سے کرتے ہیں، انا ابن صالح المؤمنین ووارث النبیین، جو انبیاء کا وارث تھا اس کے فرزند ہیں. وقاطع الملحدین، جو ملحدین کو قطع کرنے والا تھا ان کے فرزند ہیں. یعصوب المسلمین، مسلمانوں کے جو سرتاج تھے ان کے ہم فرزند ہیں. نور المجاہدین، مجاہدین کے جو نور تھے ان کے فرزند ہیں. وزین العابدین، زین العابدین، علی کو زین العابدین کہہ رہے ہیں. وتاج البکائین، اور رونے والوں میں سرتاج علی تھے. یعنی محراب مسجد میں اللہ کی عبادت میں رونے والوں کی فضیلت ہوتی ہے اور ان میں بھی سر فہرست علی ہیں. وَأَصْبَرُ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ جو اصبر تھے ان کے ہم فرزند ہیں. وَابْنُ أَفْضَلِ الْقَائِمِينَ مِنْ آلِ يَاسِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور جو نماز میں اقامت کہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، آل یاسین اور رسول رب العالمین کے خاندان میں سے جو سب سے افضل تھے ان کے ہم فرزند ہیں. انا ابن المؤید بجبرائیل المنصور بمیکائیل، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جن کی تائید جبرائیل نے کی ہے، جن کی نصرت میکائیل نے کی ہے. انا ابن المحامی عن حرم المسلمین وقاتل الناکسین والقاسطین والمارقین، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جنہوں نے ناکسین کو
جمل میں قتل کیا، قاسطین کو صفین میں قتل کیا اور مارقین کو نہروان میں قتل کیا۔ والمجاہد اعداء الناصبین، اور جو دشمن تھے ان کے خلاف جہاد لڑی ہے۔ افخر من مشى من قریش اجمعین، اس سرزمین پر جو بھی چلنے والے ہیں قریش میں سب سے فخر والے میرے جد ہیں۔ وَأَوَّلُ مَنْ عَجَابَ وَاسْتَجَابَ لِلَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے علی ہیں، ان کے ہم فرزند ہیں۔ اقدم السابقین، قاسم المعتدین، مبیر المشرکین، سہم من مرام اللہ، میرے جد وہ ہیں، میرے دادا وہ ہیں کہ اللہ کی کمان میں ایک تیر ہیں۔ اللہ جب تیر چلاتا ہے تو وہ علی آتے ہیں۔ وبستان حکمت اللہ، اور میرے دادا در حقیقت خداوند عالم کے حکمت کے باغ ہیں۔ صلوات پڑھنے کا ذاک جدی علی بن ابی طالب، یہ میرے جد ہیں، میرے دادا ہیں علی بن ابی طالب۔ صلوات پڑھنے کا اس کے بعد اپنی دادی کا ذکر کرتے ہیں نسب کے حوالے سے، اور اس میں ذرا اختصار سے کام لیتے ہیں۔ انا ابن فاطمۃ الزہراء، ہم فاطمہ کے فرزند ہیں۔ انا ابن سیدۃ النساء، سیدۃ النساء کے فرزند ہیں۔ انا ابن الطہر البطول وانا ابن بضعۃ الرسول، بضعۃ الرسول کے ہم فرزند ہیں۔ اور آخر میں اپنے اس نسب کو بیان کرتے ہوئے اب اپنے بابا کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں آپ دیکھیں گے انداز بالکل بدل گیا۔ یہ جو ہم مجلس میں جو سلسلہ دیکھتے ہیں فضائل کے بعد مصائب کا، اس کی پہلی مثال تاریخ اسلام میں یہ خطبہ ہے جناب سجاد کا، رسول کے تعارف میں کہ ہمارا رشتہ ان کے ساتھ کیا ہے، فضائل سے کام لیا ہے۔ علی کے سلسلے میں نسب کا جو بیان کیا ہے اس میں فضائل کا کام لیا ہے۔ فاطمہ کے سلسلے میں بھی فضائل کا ذکر ہے، لیکن جب حسین کا ذکر آتا ہے تب امام نے مصائب کے رخ کو اپنایا ہے، اور وہی عنوان ہے جو ہم لوگ آج تک صدیوں کے بعد مجلس کے سلسلے میں برقرار رکھے ہیں۔ یہ طریقہ بھی ہمیں انہی سے ملا ہے، انہی کے خطبے سے ملا ہے، اور جو عنوان ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے کہ مجمع میں لوگ بلند آواز میں رونے لگے۔ دربار یزید کو امام سجاد نے اپنے خطبے سے فرش عزائے حسینی بنا دیا۔ عنوان جو دیکھیں صرف 4 فقرے ہیں یہاں پہ، اسی پہ ہم مجلس ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انا ابن المرمل بالدماء، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جس کا لاشا خون میں غلطاں ہے۔ انا ابن ذبیح کربلا، عزاداران حسین یہ عنوان ذبیح جو ہے یہ صرف حسین کے لیے ہے۔ ذبیح اسے کہتے ہیں جسے ذبح کیا گیا۔ ہمارے 12 ائمہ میں امام عصر کے علاوہ سب کے سب جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اکثریت کی شہادت زہر کے ذریعے ہوئی ہے، صرف 2 ہیں جن کی شہادت تلوار کے ذریعے ہوئی ہے، لیکن علی کی شہادت بھی تلوار کے ذریعے ہوئی ہے کہ ضربت لگی ہے، لیکن یہ صرف حسین کی بات ہے کہ جہاں تلوار کا استعمال ہوا ہے، شہدائے کربلا کے سروں کو جسم سے جدا کیا گیا ہے شہادت کے بعد، لیکن یہ صرف حسین ہیں تمام اہل بیت میں، آل محمد میں صرف حسین کی ذات ہے کہ ابھی زندہ تھے، شہادت ہوئی ہے ذبح کے ذریعے سے، اور امام کو اس لیے ذبیح کربلا امام نے کہا کہ انا ابن ذبیح کربلا۔ 8ویں امام کی ایک روایت ملتی ہے، ان کے ایک صحابی تھے ابن شبیب کے نام سے، پہلی محرم کا دن تھا، وہ امام کی خدمت میں، ہاں امام نے پوچھا ابن شبیب پہلی محرم ہو چکی ہے؟ ابن شبیب نے کہا کہ ہاں پہلی محرم ہو چکی ہے۔ اس وقت امام نے
جو عزاء حسین کے سلسلے میں جو فقرات کہیں اس میں بس ایک فقرے کو ہم بیان کر کے مجلس کو ختم کرنا چاہیں گے. امام کہتے ہیں ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء، اے ابن شبیب اگر تجھے کسی بات پر رونا ہو، کسی بات پر رونا ہو، کسی شخص پہ رونا ہو، اس میں سب آ جاتے ہیں، آدم سے خاتم تک، علی سے لے کے آخر تک. امام رضا کہتے ہیں اگر رونا ہے ان کنت باکیا علی شیء فابکی علی الحسین، تو حسین پر رو. کیوں؟ انہ ذبح کما یذبح الکبش، اس لیے کہ حسین کو ذبح کیا گیا جس طرح سے ایک دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے. عزاداران حسین، یہ مظلومیت صرف حسین کی ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں ہم اس کے فرزند ہیں جس کے لاش پر رات کی تاریکی میں جنات آ کے روتے تھے. اس کے فرزند ہیں ایک دن کے وقت پرندہ کے ان پر نوحہ کرتے تھے. یہ روتے رہے، مجمع روتا رہا، یہاں تک کہ یزید کو احساس ہوا کہ کہیں انقلاب بپا نہ ہو جائے. فوراً اب خطیب کے بجائے مؤذن کو قریب بلاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ تم اذان شروع کر دو، تاکہ امام سجاد اپنے خطبے کو روکے. مؤذن نے اذان شروع کر دی، امام نے اپنے ممبر کو نہیں چھوڑا. مؤذن نے اللہ اکبر کہا، امام نے کہا کہ میرا پورا وجود خدا کی کبریائی کی گواہی دیتا ہے. جب مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا ہے تب توحید کی بھی تصدیق کرتے ہیں، لیکن جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہے اس وقت امام نے کہا مؤذن اسی محمد کی قسم چند لمحے کے لیے اذان کو روک دے. اور پھر یزید سے کہتے ہیں یزید تیرے دربار میں جس محمد کی نبوت کی گواہی دی جا رہی ہے بتاؤ یہ میرے جد تھے یا تیرے جد تھے؟ اگر تو کہتا ہے تیرے جد تھے تو جھوٹا ہے، اور اگر یہ میرے جد تھے یہ میرے ہاتھ میں ہتھکڑیاں کیوں ہے؟ اگر محمد میرے جد تھے یہ توبہ خاردار کیوں ہے؟ اگر محمد میرے جد تھے یہ میرے پیر میں زنجیریں کیوں لگی ہے؟ اگر محمد میرے جد تھے یہ میری ماں بہن اور پھوپھیوں کے چادر کو کیوں لوٹا گیا؟ ان کے بازوؤں میں رسن کیوں باندھی گئی؟ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک بازار سے دوسرے بازار میں ان کی تشہیر کیوں کی گئی؟ عزاداران حسین، یہی وہ منظر تھا کہ جب امام زین العابدین سے پوچھا گیا امام ان تمام مسائل میں کب سب سے سخت گھڑی کون سی تھی؟ اس وقت امام فرماتے تھے الشام الشام الشام. الا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلمون ظلم ينقلب ينقلبون. خداوند اس کے بعد قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، امام کے ظہور پہ تاجل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.